السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد ثنا تسبیح تعریف ذات اقدس کے لیے تمام عالم کا رب ہے، جو خدا قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں۔ اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے وہ زندہ رہتے ہیں، اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ سروری زیبا فخر ذات بے ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری، تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلال۔ درود و سلام محبت وحی کتاب و حکمت کے مالک پر، آمنہ کے للنا عبداللہ کے لال، شفیع الامم و صاحب الجود الکرم، سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتون محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ مال و دنیا چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ سلام اس پر جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اور پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہن، یہ اللہ کا فضل کرم ہے کہ میں اور آپ پھر ایک مرتبہ اس IRF کے لیکچر ہال میں جمع ہے اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے۔ بھائی منظور نے ابھی آپ کے سامنے سلسلہ وار ایک کے بعد ایک مقرر کو بلائی اور آپ نے ایک کے بعد ایک مقررین کو سماعت فرمایا۔ اس کے بعد برادر عمران کے کوشچن آنسر، پھر اردو کے مقرر کو آپ کے سامنے ٹھہرا کر دیا گیا۔ فیضان ملت، جیسے کہ آپ بخوبی واقف ہے کہ یہ ایک تسلسل اور ایک سلسلہ چل رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ گزشتہ وقت آپ نے طائف کا پورا سفر سماعت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مشکلات آئی، کتنی آفتیں آئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غمزدہ ہو کر ایک آدمی آپ پر ایمان لایا جو عداس جس کا نام تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کے پاس آ کے ٹھہر گئے۔ آپ نے بھیجا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ، جا کر کسی کو کہو کہ میں ان کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں، ان کے ہاں پناہ لینا چاہتا ہوں، کہ کون ہے جو اپنی مجھے پناہ میں لے سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت جو پناہ دیا گیا تھا وہ شخص ایمان والا نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، بلکہ ان کافروں میں سے تھا جس کا نام متم بن عدی ملتا ہے۔ وہ شخص لے کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، اپنے بچوں سے ملے، پھر آپ نے کہا کہ میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے مکان میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا زاد بہن تھی ان کا نام ام ہانی تھا۔ آپ جا کر ان کے مکان میں انہیں پرخوش ہو گیا، وہیں پر آپ آرام فرمائیں۔ اس کے بعد روایت آئی سیرت النبی اور نعمان منصور پوری کی، اور شبلی نعمانی کی سیرت رحمت عالم، اور الرحیق المختوم صفی الرحمان مبارک پوری کی۔ یہ معتبر سیرت کی کتابیں ہیں۔ اس کے دلائل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے پہر میں آپ کے لیے دو روایت گئے کہ آسمان کا چھت پھٹا، اور دوسری بات ہے کہ دروازہ کھلا، آپ جبریل امین داخل ہوئے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکلیں افیتیں اب تو بہت زیادہ آپ پر آ گئی کہ اب اللہ آپ کو ایک نشانیوں کو دکھانے کے لیے اور کچھ اپنی نعمتوں کو بتانے کے لیے اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور سورہ قمر میں بھی اس کا واقعہ ملتا ہے۔ الغرض قرآن کی 3 لگ بھگ آیتیں ہیں جو اس معراج کے عین واقعات کے اوپر مبنی اور دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 45 صحابہ اکرام اس معراج کے واقعے کے متعدد دلیل ہے، وٹنس ہے، گواہ ہے، 45 صحابہ اکرام۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تو لگ بھگ آپ کی عمر 51 سال کی تھی، 51 ایئرز کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب آپ کی معراج ہوئی۔ تو عزیزان ملت، اس معراج کے تعلق سے جو لوگ آپ اس وقت جو اس مہینے میں جو گزشتہ مہینے میں جو معراج منائی گئی رجب کے مہینے میں، اس مہینے کی کون سی تاریخ ہوئی، تاریخ کے اندر کچھ علماء میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تاریخ ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ یہ تاریخ ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ یہ تاریخ ہوئی۔ کچھ اجماع مل کر کچھ لوگ جو ہے 27 کے دن ان لوگوں نے اجماع کر لیا، 27 شب کے دن۔ یہ بھی مدلل دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ اسی رات کے دن معراج ہوئی، اور اس رات کے دن کچھ کھیر پوریاں پکا لینا، کچھ کھا لینا اور روزہ رکھنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اور اس رات کے دن جاگنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول کی زندگی سے ثابت ہے، نہ تابعین نہ تبع تابعین سے اس واقعے کو کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ یہ سب
بعد میں ایڈیشن کیے ہوئے کاموں کے لوگوں کے کام ہے. اس سے اسلام اور کوئی صحابہ کے سے کوئی تعلق ہی نہیں. جو جاگتے اور روزہ رہتے نعوذ باللہ ایسا کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ہاں روزہ رکھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع بتائے, جمعرات کا روزہ, پیر کا روزہ, یہ اللہ کے رسول ہفتے کے روزوں میں رہا کرتے تھے. مہینے کے روزوں میں سے 13 کا روزہ, 14 کا روزہ, 15 کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے روزوں میں جیسے اللہ کے رسول ذی الحجہ کا 1 روزہ رہا کرتے تھے, پھر اس کے ساتھ ساتھ محرم کے 2 روزے رہا کرتے تھے. یہ اجازت دی گئی, لیکن اس رات کے دن روزہ رہنا کہیں سے ثابت نہیں. جو روزے ثابت کیے گئے وہ روزے آپ کے سامنے ابھی بتا دیے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے روزے رہا کرتے تھے. یہ آپ کی دلیل. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب 51 سال کی لگ بھگ عمر ہو گئی, مشکلات بڑھتے چلے گئے, تکلیفات بڑھتے چلے گئے. اب اللہ نے اس حال و ماحول کے اندر آپ کو ایک راحت اور سکون بھری لمحے اللہ تعالیٰ گزارنا چاہ رہا تھا. وہ راحت اور سکون بھرے لمحہ یہ تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آسمانوں کی سحر کی طرف بلا رہا تھا. وہ آسمانوں کی سحر جس کو اللہ نے اسرا کے نام سے قرآن میں یاد کیا ہے. وہ آسمانوں کا سحر جس کو اللہ نے معراج کے نام سے دنیا والوں کو سمجھا دیا کہ یہ وہ سحر ہے جو ہم آنے والے لوگوں کو, جہاں تک سائنس اس بات کو پہنچ سکتی ہے, ہم بتا سکتے کہ سائنس بھی اس جگہ نہیں پہنچ سکتی جہاں تک ہم اپنے بندے کو پہنچا سکتے ہیں. عزیزان ملت, در حقیقت میں یہ ایک اللہ نے ایک ایسا نمونہ پیش کیا دنیا والوں کے سامنے, ایک ایسی چیز اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. ایک ایسا معجزہ ہم اپنے بندے کا دکھانے والے تھے. در حقیقت میں اللہ نے بنی اسرائیل کی اس آیت کے اندر سب سے پہلی آیت ہے, اللہ نے اس کو کوٹ کر کے بتا دیا, سمجھا دیا کہ یہی رب کا قانون ہے. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے مکان میں تھے. چھپر پھٹا یا دستک دی گئی, جبریل امین داخل ہوئے, فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ آپ کو بلا رہا ہے. وہاں سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم میں لائے گا. اس کی پہلی آیت ہے. یہاں اللہ کیا کہہ رہا, سبحان الذی. جہاں بھی اللہ جن آیت کے پاس سبحان الذی کا ذکر کیا وہاں پہ ایک عظیم واقعات کی طرف اللہ تعالیٰ نشاندہی کر رہا ہے. اس آیت کے اندر اللہ سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. جہاں اللہ اپنی پاکی کو بیان کیا اس کے بعد ایک عظیم واقعات کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے والا ہے. جہاں بھی آپ اگر اس قرآن میں اس آیت کو منشن کرتا ہو دیکھیں گے آپ, جہاں سب سے پہلے آیت سبحان الذی کی آئیں گی تو وہاں آپ اس بات پہ غور و فکر کرنا کہ اللہ آنے والے وقتوں میں کوئی ایک عظیم واقعات بیان کرنے والا ہے, ایک عظیم شاید اللہ معجزات کو بیان کرنے والا ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنی بڑائی کو, اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے بتا دیا کہ اللہ کی ذات کون سی ہے. اب یہاں اللہ بتانا چاہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے ذات, پاک ہے ذات, لے گئی اپنے بندے کو. یہاں پہ بندے سے مخاطب ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خواب میں معراج, جھوٹ بولتے ہیں. منہج سلف صالحین کا منہج یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات, روح بھی آپ کی باقی تھی, جسم بھی آپ کا باقی تھا جب آپ کی معراج بھی. یہی منہج سلف ہے. نہ منہج سلف جو سلف صالحین کے راستے پہ چلتے ہیں وہ لوگ نہ نعوذ باللہ نہ اللہ کے رسول خواب میں گئے بولتے ہیں, نہ آپ کی روح گئی بولتے ہیں, نہ جسم گیا, بلکہ روح میں جسم باقی تھا اور جسم میں روح باقی تھی. یہ دو مل کر اللہ کے پاس آسمانوں پہ گئے. تو یہاں اللہ ایک روح سے خطاب نہیں کر رہا ہے, نہ جسم سے خطاب کر رہا ہے. یا اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے, اس کے بندے سے خطاب کر رہا ہے. کیا سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے ذات, لے گئی اپنے بندے کو رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, ایک برکتوں کے ماحول میں اپنی کچھ نشانیوں کو دکھانے کے لیے. اپنی کچھ نشانیاں کیا تھی, وہ کون سی نشانیاں تھی جو آنے والے قیامت تک لوگوں کے لیے دلیل بنا دی گئی ہے. اگر اس واقعے کو ایک گروہ مسلمان کے درمیان میں ایک ایسا ہے جس کو منکرین قرآن اور منکرین حدیث کہا جاتا ہے. ہم تو پہلے یہ سمجھتے کہ یہ اہل قرآن ہے, بلکہ یہ قرآن کے بھی منکر ہے, حدیث کے بھی منکر ہے, جو لگ بھگ کفر کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ایسے لوگ اس معراج کا بھی انکار کر دیے اور قرآن کی عذاب قبر کی آیتوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو نہ منکر, ایسے لوگوں کو نہ اہل قرآن کہہ سکتا ہے نہ اہل حدیث کہہ سکتا ہے. یہ تو منکرین حدیث, منکرین قرآن ہے. یہ لوگ معراج کے واقعے بولتے تماشا تھا, ایک کھیل تھا, کیسا جا سکتے کیسا آ سکتے, نعوذ باللہ من ذالک. ہمارا ایمان بالغیب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہہ رہا ہے قرآن. الذین یؤمنون بالغیب, یہ جو کتاب ہے اس کی سب سے پہلی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایمان لائے غیب کی چیزوں پر. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں پہ معراج ہوئی, اللہ نے ان کو وہ تمام برزخ کی وہ تمام چیزوں کو اللہ نے دکھا دیا جو عذاب قبر کے تعلق سے تھی, جنت اور جہنم کے تمام اللہ نے تذکروں کو اپنے حبیب اپنے رسول کو اللہ نے بتا دیا. اس بات پہ ہمارا ایمان ہے اور ہم جھوٹی اور مندرک حدیثوں کو نہیں لیتے. یہ جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے بخاری, مسلم, ابن ماجہ, صحیح ستہ کی معتبر دلائل
حدیثوں کے ذریعے سے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے. ہم کوئی ضعیف حدیث کو نہیں مانتے, ہم منگھڑک حدیثوں کو نہیں مانتے, ہم منہج سلف صالحین کے راستے پر رہنے والے جو کتاب اور